بولو مدینہ مدینہ مدینہ، سوچو مدینہ مدینہ مدینہ۔ بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائق صد احترام حضرات علماء کرام، اطراف و جوانب سے دور دراز سے لائے ہوئے مہمانان کرام، عزیز بچوں، ابھی آپ بہت ہی مبارک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تقریباً سوا دو گھنٹہ درس بخاری اور درس بخاری کے ضمن بہت سی نصائح، اقوال اسلاف سن رہے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ درمیان میں متعدد مرتبہ جامعہ کے شیخ الحدیث صاحب نے حالات حاضرہ کی طرف اشارہ کیا، اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان حالات کے لیے اللہ کی طرف رجوع ہونے کا اور دعا اور توبہ کرنے کا آپ نے ہم سب کو متوجہ فرمایا۔ دوستو، ملک کے حالات آپ سبھی جانتے ہیں کہ پچھلے 2 دن سے بہت زیادہ نازک ہو چکے ہیں۔ فتنوں کی آندھیاں چل ہی رہی ہے، لیکن پچھلے 2-3 دنوں سے بہت زیادہ ملک کے لوگ، خصوصاً امت مسلمہ، سخت ترین حالات سے دوچار ہے۔ دلی میں جو ابھی حملہ ہوا، جو فسادات ہوئے، ہماری ماؤں اور بہنوں پر، ہمارے نوجوانوں پر جو حملہ کیا گیا، خبر یہ ہے کہ 35 لوگ جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اور درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں لوگ زخمی ہیں۔ اس وقت دلی میں بہت ہی آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں، اس لیے ہمیں خصوصاً ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جگہوں پر جہاں ہماری مائیں اور بہنیں، چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، جو احتجاج کر رہی ہیں، وہ تمام کے تمام مشکلات سے، پریشانیوں سے دوچار ہیں، اور ان پر بھی حملہ کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ پورا ملک بقول حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کے، پورا ملک اور اس میں بھی خصوصی طور پر ہم لوگ بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب پچھلے کئی سالوں سے یہ جملہ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ ہم بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بارود کے ڈھیر پر بیٹھنے والا غافل نہیں ہوتا ہے، وہ تعیش کی زندگی نہیں گزارتا ہے، تعیش میں نہیں رہتا ہے، اس کی جان تو ہتھیلی پر ہوتی ہے۔ ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ ابھی مجھ پر ہمارے جامعہ کے ایک استاذ کا میسیج آیا کہ کھمبھات میں، ہمارے گجرات کا علاقہ ہے کھمبھات، وہاں پر بھی شرپسندوں نے، فسادیوں نے حملہ کیا اور کافی ہمارے لوگوں کا نقصان پہنچایا۔ تقریباً 47 نوجوانوں کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔
یہ ابھی آج کی تازہ خبر ہے. اور بھی حالات ہمارے اوپر سخت ہیں ہر طرح سے. میرا بھی پٹنہ جانا ہوا ہفتہ 10 دن پہلے. بہت سے ایسے علماء سے ملاقات ہوئی جو احتجاج کر رہے ہیں اور مظاہرے کر رہے ہیں, اور وہ علماء سیاسی لوگوں سے بھی ملے ہوئے ہیں, ان سے بھی بات چیت کر رہے ہیں. ان کا کہنا یہ تھا, اور ہمارے جامعہ میں کچھ دن پہلے ایک اور عالم دین تشریف لائے ہوئے تھے جو سیاسی اسٹیجوں پر بھی ان کے بیانات ہو رہے ہیں. انہوں نے بھی جو مجھ سے باتیں کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے قائدین ملک و ملت, میں بہت الفاظ تول کر کے بول رہا ہوں, ہمارے بہت سے بڑے قائدین قوم و ملت امتحان کے راستے پر ہیں. ان پر زبردست وہ آزمائش کے شکار ہیں, اس لیے کہ حکومت ہند جانتی ہے کہ یہ شخص تنہا نہیں ہے, اس کے پیچھے پوری قوم ہے, اس کے پیچھے لاکھوں کا مجمع ہے. اگر ہم اسے اپنی سازشوں کا شکار بنا لیتے ہیں اور ہم اسے اگر اپنا ہم خیال بنا لیتے ہیں تو یہ تنہا ہمارا ہم خیال نہیں ہوگا, اس کے پیچھے لاکھوں لوگ آ جائیں گے. میں بہت سے لوگوں کا نام سنا ہوں اور میں جانتا بھی ہوں, بہت ہی معتبر ذرائع سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی اس وقت بہت ہی فتنوں اور سازشوں اور امتحان کے شکار ہیں. بہت ہی آزمائش کے گھڑی سے میرے دوستو ہم گزر رہے ہیں. اس لیے ایسے وقت میں ہم اپنے لیے بھی, اپنے اکابرین کے لیے بھی, اپنے قائدین کے لیے بھی, پورے ملک کے مسلمانوں کے لیے, پورے ملک کے لیے بھی ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے دعائیں کرنی ہیں. یہ بخاری شریف کی مجلس ہے, کچھ ایسے مواقع ہوتے ہیں, ان مواقع پر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں. ختم بخاری پر بھی اللہ دعا قبول فرماتے ہیں. دوستو بزرگو, اللہ کی مدد مظلوم پر آتی ہے, ظالم پر نہیں آتی ہے. ہم وظائف بڑے پابندی سے پڑھتے ہیں, یہ پڑھ لیں گے تو حالات دور ہو جائیں گے, یہ پڑھ لیں گے تو حالات ختم ہو جائیں گے. لیکن دوستو اللہ کی مدد ظالم پر نہیں مظلوم پر آتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے, اللہ کا منادی ندا دیتا ہے, اور اس ندا کو سن کر کے جو مسجد میں نہیں جاتے, جو نماز نہیں پڑھتے, وہ کفر پر ہیں, وہ ظالم ہیں, وہ نفاق پر ہیں. ہم فرائض کو چھوڑ کر کے وظائف کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. میرے دوستو اللہ کی مدد اس طرح سے نہیں آتی ہے. فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہوئے, قصوروار سمجھتے ہوئے اللہ کے بارگاہ میں رجوع کرے, توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے اور گناہوں کو چھوڑ دیں. اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اپنے بندوں پر سکون اور رحمت کے خزانے نہیں کھولتا, اس لیے کہ سکون اور رحمت کے خزانے, امن و امان کے خزانے اللہ کے دست قدرت میں ہیں, اسی کے پاس ہیں. حدیث قدسی ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے, اولاد آدم مجھے گالی دے رہا ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. کیا گالی دیتا ہے؟ وہ زمانے کو گالی دے رہا ہے, مجھ پر حالات اس طرح سے, مجھ پر حالات اس طرح, زمانہ ایسا ہو گیا ہے. اللہ فرماتے انا اقلب اللیل والنہار, زمانے کو تو میں پلٹتا ہوں, رات دن کو میں تبدیل کرتا ہوں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, حالات تو میں بدلتا ہوں. حالات کو برا بھلا کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے, اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں. اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب. ہم اگر نیتاؤں سے کہیں گے, منسٹروں سے کہیں گے حالات کو دور کر دیجئے, تو منسٹروں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالی حالات بدل دیں گے. حالات کا تعلق حکام سے نہیں ہے, حالات کا تعلق احکام الہی سے ہے.
اعمال صالحہ سے ہے، اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو بدلنے ہوں گے۔ میرے دوستو، کسی نے سچ کہا ہے، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں۔ ہم بدل جائیں تو حالات بدل سکتے ہیں، ہم بدل جائیں تو حالات بدل سکتے ہیں۔ اور ان ظالموں سے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ خون مظلوم اب زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور اب زیادہ نہیں رہنے والا، ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا۔ تم فرعون ہو تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ انشاءاللہ یہ اندھیرے ختم ہوں گے، صبح ہوگی۔ لیکن میرے دوست بزرگوں، یہ نورانی مجلس ہے، بابرکت مجلس ہے، ہم اپنے لیے بھی دعا کریں، پورے ملک میں امن و امان قائم ہو اس کے لیے بھی دعا کریں، ہماری بہنوں کے لیے، ہمارے نوجوان مسلم بھائیوں کے لیے، سب کے لیے میرے دوستو اس وقت دعا کریں۔ ورنہ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ہم تو بڑے امن و امان سے ہیں، بڑے خوشحال ہیں، ہم بڑے عائش میں ہیں، ہمیں کچھ ہونے والا نہیں ہے، میرے دوستو یہ فکر اپنے دل و دماغ سے نکال دینا۔ حالات بہت تیزی کے ساتھ پورے ملک میں خراب ہو رہے ہیں، بہت ہی تیزی کے ساتھ ہم دعا بھی کریں میرے دوستو، اور ہمارے اکابرین جو حالات کے تحت تدبیر بتلائیں، ہم ان تدبیروں پر بھی چلیں، ان اسباب کو بھی اختیار کریں، اور ہم اپنے اکابرین کے تحت کسی بھی غلط فہمی کے شکار نہ ہوں۔ ہم لوگ بہت جلدی اپنی زبان کھولتے ہیں، اپنے اکابرین کے تحت کسی بھی غلط فہمی کے شکار نہ ہوں۔ وہ الحمدللہ پورے حالات پر نظر کیے ہوئے ہیں، جیسی ضرورت پڑتی ہے اس طرح کے ان کی طرف سے ہدایات آتے ہیں اور ان پر عمل کر رہے ہیں، کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے اکابرین کے تعلق سے بدگمانی قائم نہ کریں۔ میرے دوستو، ہم جب اللہ کے ہو جائیں گے، من کان للہ کان اللہ لہ، جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ میرا کمال بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے میں چھا گیا۔ میرے دوستو، ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے، جیسے حضرت مولانا نے بڑی قیمتی نصیحتیں ہمیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو ان تمام نصائح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات بہت خراب ہے میرے دوستو، اس کو سامنے رکھ کر کے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، ہم فرائض کا اہتمام کریں، اور پورے ملک کے لیے ہم دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی ان حالات کو بدلنے والا ہے۔ مبارک ہو شگے ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر